لڑکیاں لڑکیوں کو کیسے اٹریکٹ کرتی ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں جب جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اگر وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی لڑکی انوسینٹ ہے، پیاری ہے، معصوم ہے، جس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، ان کے پاس جاتی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، فرینڈ شپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چلو بات چیت ہو گئی، فرینڈ بھی بن گئے، چلو ٹھیک ہے۔ اب اگلی بندی کو نہیں پتا کہ وہ کس اٹینشنز کے ساتھ میرے پاس آئی ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ اب جو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ لڑکی پھر انسٹاگرام مانگتی ہے، اسنیپ چیٹ مانگتی ہے، یا نمبر مانگ لیتی ہے۔ چلو اگلی بندی نے دے بھی دیا، یہ سوچ کے چلو لڑکی ہی ہے، فرینڈ ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بات شروع ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے، ساری رات بات ہوتی ہے۔ پھر بعد میں جب آہستہ آہستہ بات بڑھتی ہے، پھر وہ عجیب طریقے کی گندی ویڈیو سینڈ کرتی ہیں، پھر گندی بات شروع کرتی ہے، پھر وہ اس طرح سے اگلی بندی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ اور جو اگلی بندی ہوتی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن وہ اس میں اٹریکٹ ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب میں فرسٹ ٹائم کالج گئی، میں نے جب اپنا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تو مجھے بھی ان باتوں کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، تو لڑکیوں کی طرف اٹریکشن کیا ہوتی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو ہمارا مووی ڈے تھا، میں اور میری فرینڈ ہم لوگ مووی ڈے پہ گئے، ہم لوگ واپس آئے، کالج واپس آئے، پھر ہم فریش اپ ہونے کے لیے واش روم گئے، فریش اپ ہم لوگ ہو گئے، ہم لوگ وہاں پہ پکس بنانے لگ گئے۔ سیکنڈ ایئر کی ایک لڑکی آئی، فرسٹ ایئر کا گیا تھا مووی ڈے، سیکنڈ ایئر کا نہیں گیا تھا۔ تو سیکنڈ ایئر کی لڑکی آئی، اس نے ہمیں دیکھا۔ اب وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کون سی لڑکی تھی، اس نے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ آئی ہے، میرے پاس آئی ہے، تو پورا اس نے اسکین کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ میں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، میرا ڈیزائن کیسا ہے، میں نے میک اپ کیسا کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے لگا کہ وہ دیکھ رہی ہے۔ میری دوست سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا انسٹاگرام دو، اپنا اسنیپ چیٹ دو۔ میری دوست نے کہا کہ ہم انسٹاگرام یوز نہیں کرتے، ہمارا انسٹاگرام ہم نے انسٹال کیا۔ وہ مجھے وہاں سے لے کے چلی گئی۔ پھر ہم دونوں کالج میں گھومتی تھیں، پھرتی تھیں، ہم لوگ کینٹین پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے کینٹین پہ۔ آئیے اور آ کے وہ ساتھ چپک کے بیٹھی ہے میرے۔ میں نے کہا کیا پتا ادھر جگہ نہ ہو، اس سے چپک کے بیٹھی ہے۔ پھر میری دوست نے تھوڑا سا اس کو دوسری طرف دھکا دیا، اس نے کہا کہ بہن تھوڑا سا آگے ہو جائے، تم نے اس کا سانس دبانا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوئی، لیکن وہ پھر ادھر ہو گئی، اور پھر اس نے مجھے بیڈ ٹچ کیا۔ میں نے کہا، اس نے میری کمر پہ یوں ہاتھ رکھا، میں نے کہا پتہ نہیں ایسے رکھ لیا ہوگا، فرینڈز رکھتی ہی ہیں یا لڑکی رکھتی ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ مجھے وہاں سے لے کے چلی گئی، اور پھر اس نے مجھے سارا کچھ بتایا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر میری آنکھیں کھلی۔ اگر لڑکیاں ایک دوسرے کے گھر میں آ کے راتوں کو رہیں، ساری رات بات کریں، ایک ہی بیڈ پہ سوئیں، تو پیرنٹس آپ لوگ اویئر ہو جائیں، آپ لوگ ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آج کل لڑکیوں کی طرف کیسا اٹریکشن ہے۔ لڑکیاں لڑکیوں کو زیادہ خراب کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز۔